الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يولهم غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر أن يصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، بس مختصر ٹائم ہی بیان و رسی کیونکہ وقت کافی گزر گیا۔ تمام اہل اسلام نے گزارش ہے جنہ ساتھیوں نے جمعہ پڑھنا ہے جلدی جلدی مسجد تشریف لے آؤ۔ پیارے بھائیوں، اب تو 2 دن بعد اسلامی تاریخ کے مطابق 22 جمادی الثانی بڑا عظیم دن ہے۔ خلیفہ بلا فصل سسر پیغمبر جانشین پیغمبر صدیق اور عتیق کا لقب پاون والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ قرآن پاک دے وچ بہت ساری ایسی آیات اللہ پاک نے ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ شان دے وچ بیان فرمائیاں ایمان والے دا ایمان دا حصہ ہے کہ قرآن پاک دے ایک حرف کو نہ منیا جاوے اون دا ایمان بھی مکمل نہیں ہے، اون دا قرآن بھی مکمل نہیں ہے۔ تے جتھے اتنیاں ایتاں ہوئیں ابو بکر صدیق دی شان دے وچ اگر او نہ منیا جاویں اون دا ایمان بھی مکمل کوئی نہیں، اون دا قرآن بھی مکمل کوئی نہیں۔ پیارے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات جس ویلے واپس آئے لوگاں نو باخبر کیتا کہ میں راتوں رات اللہ پاک نے مینوں زمین دی سیر کرائی ہے، راتوں رات فلسطین دے اندر جڑی مسجد اقصی ہے اتھے نبیاں نو میں نماز پڑھائی ہے، رات دے تھوڑے جے حصے وچ 7 آسماناں نو عبور کیتا، میں عرش معلا دی سیر کیتی، جنت ویکھی، دوزخ ویکھی، تابعدار حبدار من گئے، تکذیب کرنے والے نے تنقیس نفس کڈنے شروع کر دیتے، بلکہ میں انج آکھساں کہ اتھے پتہ لگ جاندا ہے کہ ہن کہیں پیار ہے تے کہیں کوئی نہیں، کہندا ایمان مضبوط ہے تے کہندا ایمان کمزور ہے۔ ابو جہل مکے دے چوک تے کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر گیا، آخر لگا کہ میں گل کرنی ہے، فرمایا بول، آخر لگا آپ ویکھ اتھو فلسطین کتنا دور ہے، اور پھر پہلا آسمان جتھے جا بھی کوئی نہیں سکتا، دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر عرش معلا، رات دے تھوڑے جے لحظے وچ کوئی یہ ویکھ سکدا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ نہیں کیتا، بلکہ یہ نہیں فرمایا اے دس یہ گل تینوں کہہ کیتی ہے، اگوں آکھن لگا وہ جڑے تیرے بچپن دے ساتھی ہیں نا جنہاں دے بارے تسا ہر ویلے دل وچ محبت رکھ دے ہو، جنہاں دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہاں گل کیتی ہے، فرمایا کہ بے شک یہ جو ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، میں بطور رب دے، بطور جوڑ دے، تعلق دے یہ گل کرنا چاہنا، وقت گزر گیا، ایک موقع ایسا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھنے لگے، ابو بکر تو میرے نال تک کوئی نہ ہو، تے میرے دشمن نو انجلا جواب کیتے ہی تیرے کو دلیل تا ہائی کوئی نہ، ان کی لا جواب کیتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیا تیری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسا تواڈا بچپن ویکھیا، تواڈا لڑکپن ویکھیا، تواڈا سفر تے حضر ویکھیا، تواڈی خلوت تے جلوت ویکھی، تواڈا ہر موقع ہر خیال ویکھیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تہاڈی عمر دا 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، اج تک اسی تہاڈی زبان تے کدی غلط بیانی نہیں سنی۔ اس واسطے میرا ایمان آتا ہے کہ ساڈی عقلاں تسلیم کرن تے بھاویں نہ کرن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیلاں تاں منگی ہا، اساں تا کدی اللہ دے بارے میں تواڈے کولوں دلیل نہیں منگی۔ تساں کیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اساں ویکھیا کوئی نہیں، تواڈے آنکھیں لگ گئے ہیں۔ تساں کیا کائنات دے اندر فرشتے ہیں، اساں ویکھیا کوئی نہیں، تواڈے آنکھیں لگ گئے ہیں۔ تساں کیا جبریل فرشتہ میرے کول آندا ہے، اساں ویکھیا کوئی نہیں، اسی آنکھیں لگ گئے ہیں۔ تساں جو گلاں کیتیاں اساں ویکھیا کوئی نہیں، اساں دلیلاں بھی نہیں منگیاں، اساں آنکھیں لگ گئے ہیں۔ جس ویلے ایک گل ابو بکر صدیق نے کیتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آ گئے، آ کے پیا دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا کوئی چنگا کام کرے انہوں چنگا انعام ملتا ہے۔ جیڑی تصدیق ابو بکر صدیق نے کیتی ہے، اللہ پاک نے انعام دے طور تے 2 القاب گھلین۔ آج تو بعد اللہ پاک بلو لقب پیا ملتا ہے، میرے محبوب تسی اپنی زبانی لقب دے ہو، تسی اپنی زبانی نوازو، یا اللہ میں کیڑا لقب دیواں؟ جبرائیل علیہ السلام آتے اللہ پاک نے فرمایا انہوں آکھو انت صدیق وانت عتیق من النار۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے، صدیق انہوں آدھے جس کو بھول کے بھی کدی جھوٹ نہ گزریا ہوئے، سبحان اللہ۔ بول کے بھی جس کدی جھوٹ نہ بولیا ہوئے۔ وَأَنْتَ عَتِيقٌ مِّنَ النَّارِ، تو جہنم دے آگ کو آزادی۔ اور جہنم تو بچاون والا کون؟ میرا اللہ۔ میرا اللہ دنیا دے وچ تنخواہ پیا دیندا ہے، میرے نبی کو وکھویندا پیا ہے کہ جہنم کو آزاد ہے۔ جدو میرا صدیق جنت دا وارث بنیا، انج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے 8 بوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت دے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے دی پکار اسی ابو بکر ایتھوں گزر، سبحان اللہ۔ ابو بکر ایتھوں گزر، ابو بکر ایتھوں گزر۔ کہ ایسے موذی بھی ہیں، انہوں کو پوچھے ہوئے نا مدینے کیوں نہیں ویندے؟ آتے ویندے ہیں کہ روزہ اقدس تے کیوں نہیں ویندے؟ کہ اس واسطے نہیں ویندے کہ اتھے ابو بکر و عمر ہیں۔ میں کہ واہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جتھے ابو بکر و عمر ہوندے اتھے اے نہیں ویندے۔ اللہ نے پہلے ابو بکر نو اپنا چھوڑنا کہ اتھے بھی نہ سبحان اللہ۔ اتھے بھی نہ آویں۔ ایک عالم دا میں بیان سندا پیاؤں، اس نے تا مسئلہ ہی حل کر چھوڑیا۔ انہوں نے فرمایا جنت دے دروازے تا 8 ہونے، لیکن ابو بکر صدیق تا 1 ہونا ہے۔ ہر دروازے نے آکھنا ہے ابو بکر ایتھوں گزرے۔ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق دے مشابہ 7 فرشتے پیدا کر چھوڑنے، جڑے ابو بکر صدیق دی شکل وچ ہر دروازے چوں گزرے۔ ایک دروازے چوں ابو بکر آپ گزرسی، 7 وچوں او فرشتے گزرسن۔ معلوم ہویا کہ ہر دروازے نو پتہ لگ ویسی ابو بکر ایتھوں گزر گیا ہے۔ میں کہ موسی نہیں پتہ لگ ویسی کہ میں ادھر کو نہیں ویڑے تو ابو بکر گزر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی میں کلیاں بہ کے سوچیندا ہونا جویں بینک دا کوئی چوکیدار ہے، ڈاکہ مارن والے نوں اودے نال دشمنی نہیں ہوندی، لیکن اتھے دشمنی او مول لے لیندا ہے۔ وہ چوکیدار آتا یار اے دس تیری میری کوئی لڑائی ہے؟
وہ آدھا میں تو تینوں جاندا ہی کوئی نہیں تے ہن مینوں ہن بندوقاں سیدھیاں کیوں کیتی کھڑا ہے مینوں فیر کیوں مریندا وہ آدھا تو ایتھے چوکیدارا نہ کریاں اساں تینوں آکھنا ہی کچھ نہیں اسی تیرے دشمن اس تو بنے ہیں کہ اے مال اندر پیا سانوں ونجن نہیں ہو دیندا میں کہ مینوں ہی سمجھ آ گئی ہے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی نہ ہویا کسے آکھنا ہی کچھ نہیں اثر پیڑ نبی نالے لوگا سبحان اصل خزانہ تا اللہ دا نبی ہے اے ظالم اتھو تک اپڑنا چاہتا ہے جویں غار سور وچ جو موسی اپڑنا چاہتا ہے اللہ اتھو بھی ابو بکر صدیق دی اٹی کام دے گئی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ ہیں پہلے بے شک میں حیران ہاں ان ایک بندہ ہے ان دی 10 کلے زمین ہوئے ان دے نا ہوئے تے کوئی گزرن والا آکھے کہ زمین ان دے نا کوئی نہیں آپ دسو ان دکھ لکسی کہ کوئی نہ لکسی بے زمین میرے نا ہے میں آپ گڑیندو ہونا تے ایک بک بک پہ کریندا کہ ان دے نا زمین کوئی نہیں میرے بھائیو اللہ دے نبی نے لقب دے چھوڑیا کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کے تے اے خزانہ میں چاہتا ہے اے کوئی نہیں میں حیران ہاں فرقہ واریت او ٹھلا رہی ہے قصور میرا پیا بندا ہے ہن تو کوئی بندہ آ جاوے وا کیوں کہ پیانا زمین ایندی کوئی نہیں او بڑیا اسے دی ہے اس بڑی محنت کیتی ہے اے دے نا کاغذ ہے ہن او تا گواہی پیا دیندا ہے انجیار اساں بھی گواہی دینے ہیں خلیفہ بلا فصل علی نہیں ہے صدیق سبحان اللہ ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فصل اور صحابہ دے وچ اونچے رتبے اعلی بھی ابو بکر صدیق بے ہے شک اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ اسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی ویکھے کوئی نہیں فاروق اعظم نو کدی ویکھے کوئی نہیں عثمان غنی نو کدی ویکھے کوئی نہیں حضرت علی شیر خدا نو کدی ویکھے کوئی نہیں اسا تا ابو بکر صدیق نو منیا ہے تو حضور دے آکھے لگ کے لگا سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا خلیفہ منیا ہے تو حضور دے آکھے لگ کے منیا ہے عثمان غنی نو تیسرا خلیفہ منیا ہے تو حضور دے آکھے لگ کے منیا ہے اور نام دے مومنا تو علی نو خلیفہ مندہ ہیں کوڑیا من حضور دے آکھے لگ کے پہلا خلیفہ ابو بکر نو تو مان سبحان حضور دے آکھے لگنی تو سارا آکھے لگ پہلے ترائے دے بارے مندہ نہیں ہوتے چوتھے دے بارے مندہ ہیں اسا تو سارے نو منیا دے ہیں سبحان اللہ نبی دے سارے صحابہ نو مندے آئے تے نبی دے اہل بیت نو بھی مندے آئے سبحان اللہ انہاں دیاں دا آپس وچ رشتہ داریاں ہن انہاں دیاں دا آپس وچ دوستیاں ہن انہاں دا تا آپس وچ پیار آئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا جس ویلے انتقال ہویا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ویلے وقت بادشاہن امیر المومنین انہاں اپنی بیوی نو گھلیا کہ جا کے فاطمہ الزہرا نو غسل اپنے ہتھاں نال دے سبحان اللہ اگر پیار نہ ہوندا کدی اپنی بیوی نو نہ گلیندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی نے آ کر یعنی بادشاہ دی بیوی ملکہ نے آ کے اور حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی نو غسل دیتا سبحان اللہ اور غسل تا ابو بکر صدیق دی بیوی پہ دیندی ہے جس نے جنازے دی 4 پائی آئیے اور جنازہ پڑھاون والے ابو بکر صدیق آپ سبحان اللہ
تے اتھے اسا کے ودے سننے ہیں توبہ استغفر اللہ انہاں دا آپس دشمنا ہاں تیرا میرا دشمنا ہوئے میرے مرن تے تینوں کوئی نہیں آوان دیندا اگر انہاں دا دشمنا آئی تے امام حسین تے حسن نے ابو بکر صدیق نو برداشت کیویں کیتا ہے سبحان آپ سوچ غور کر کدی ایک گل تے ٹکے ہاں کیوں صحابہ دے ویری بن گیا ہے صحابہ دے پیچھے پہ گیا ہے صحابہ دے نال تبرہ نہ کر انہاں نو برا بھلا نہ آکھ اپنے ایمان دی فکر کر اپنی آخرت دی فکر کر اساں تا قرآن دی وجہ کر کے صحابہ دے بھی حقدار ہیں نبی دے آکھے لگ کے اساں قرآن نی من گئے ہیں قرآن دے آکھے لگ کے اساں سارے صحابہ نو من گئے ہیں قرآن دے آکھے لگ کے نبی دے آلے بیت نو بھی من گئے ہیں سبحان اللہ آخری گل پہ کرے نا توجہ کرے آئے آتے نا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکی دا ذکر قرآن چے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پاکی دا ذکر قرآن چے بھی کوئی نا ہن اس کہانے نو بندہ کون سمجھاوے ایمان اللہ سرما کدی آنکھے چ پاوے ہا تے گل دی نہ سمجھ آوے ہا میں غور کیتا ہے اللہ پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکی دا ذکر بالکل قرآن وچ کیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا کہ بے شک اللہ پاک پلیتی انہاں تو دور کر دیتی ہے تے انہاں نو پاک کر چھوڑیا ہے ہن اتھے تا ذکر انہاں دی پاکی دا بیان دا ہے ہن دوے پاسے آ جا اللہ پاک کے پہ فرمائندے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اتھے اللہ پاک فرمائندے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے اے آیت شان نزول پڑھ تینوں پتہ لگ ویسی اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بریت دا جس ویلے اعلان کیتا ہے تے اے مثال دے کے آکھیا ہے فرمایا میرے محبوب پاک عورتاں پاک مرداں واسطے ہوندیاں ہیں جویں تو پاک ہے انجا تیری بیوی عائشہ بھی پاک ہے سبحان اللہ وہ آیت نظر آمدی ہے تے اے کیوں نہیں نظر آمدی اے تا وہ گل ہوئی نا ایک کانا یوں ایک آنکھ چوں نظر آمدا ہے تے ایک آنکھ چوں کوئی ڈا نظر آمدا وہ بڑھ گیا ریل بازار وچ ہن جس آنکھ تے نظر آمدا پیا ادھریاں دکاناں تے نظر ہی آمدیاں پیاں جس آنکھ چوں نظر آمدا کوئی نہیں دکاناں اونوں نظر کوئی نہ پیاں آندیاں تے کیا پیا آکھے بڑے کوئی عجیب بندے ہیں ایک پاسوں دکاناں تعمیر کیتیاں نے تے دوے پاسوں بنائیاں ہی کوئی نہیں نے حالانکہ دکاناں تے دوواں پاسے آن اس کانے نوں نظر ہی تو کوئی نہیں آندا اگاں تک گیا ہے تے مڑ واپس مڑیا جس آنکھ چوں نظر آمدا پیا ہے ظاہری بات ہے رخ چینج ہویا تے آنکھ ہو گئی دوے پاسے تے کہانی آنکھ ہو گئی دوے پاسے تے کہ بھی آکھے بڑے عجیب ہیں میرے آمن تو پہلے ادلیاں ڈھا لئیاں نے ادلیاں بڑا چھوڑیاں نے کتو کو زیانہ بندہ ودائی ہو سکے کملیا تعمیر تا پہلے دی دعا پاسے تینو نظر کوئی نہ پیا آندا اے بھی انجے آرے اے پیا تیر بی بی فاطمہ دی پاکی دا ذکر قرآن چے عائشہ صدیقہ دا ہے کوئی نہ اس کانے نو کون سمجھاوے ادلی آنکھی جو ویکھے دا تینو پتہ لگے جویں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکی دا ذکر قرآن چے اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ دی پاکی دا ذکر بھی قرآن چے سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا پاکی دا ذکر 22 سپارے دے وچ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکی دا ذکر 18ویں سپارے دے وچ سبحان اللہ اللہ نے انہاں دی پاکی دا ذکر قرآن وچ کیتا ہے
اس واسطے اسا ایو گل کریندے ہونے ہیں میرے بھائیو، صحابہ نال بھی پیار کرو، اہل بیت نال بھی پیار کرو۔ اللہ سانو 5 ٹائم نماز پڑھن کی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔